آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، لوگ کانے جلا دیتے ہیں، گھروں کو توڑ دیتے ہیں، دکانوں کو جلا دیتے ہیں، بلڈنگوں کو مسمار کر دیتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آگزنی کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے یہ کہ جس کا کوئی قصور نہیں آپ اس کو نقصان پہنچائیں۔ کسی کی کار کھڑی ہو آپ اس کو جلا دیا، بسیں ہیں گورنمنٹ کی آپ نے اس کو جلا دیا، کیا اس کا قصور ہے؟ انسان کو آپ نے مار دیا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے کسی گھر کو جلا دیا، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، بس برتری اپنی چاہیے، عوام کا قتل عام، سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان کوئی باہر کا آدمی نہیں لڑ رہے ہیں، وہی آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تلوار اٹھ جائے گی تم لوگوں کے اندر تو پھر تلوار کبھی نہیں بیٹھے گی تمہارے اندر۔ یہ صورتحال ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں قتل و خونریزی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تازہ مثال ہمارے سامنے سوڈان کی، دو لوگ آپس میں برتری کے لیے، حکومت کے لیے، اپنی انا کے لیے، نہ انہیں اسلام سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں ملک سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں وہاں کی عوام سے کوئی مطلب ہے، صرف اپنی برتری کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ بلڈنگیں جلائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں، بم بلاسٹ کیا جا رہا ہے، اسپتال توڑے جا رہے ہیں، مدارس توڑے جا رہے ہیں، لوگوں قتل عام ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، یہ ساری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ سب خوارج کا عمل ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو خوارج ہوتے ہیں، جن کے بارے ہمارے نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہی ہیں خوارج لوگ۔ اگر ہمیں مل جائیں جیسے عاد و سمود کو قتل کیا گیا، ایسے میں ان کو قتل کروں گا۔ جی ہاں، یہ کافروں کو تو قتل نہیں کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ کسی کافر کا قتل کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی تھی کہ نہیں قتل کرنا کسی عورت کسی بچے کو۔ جو تمہارے سامنے تلوار لے کر کے آئے گا جنگ کے لیے ان سے تم قتال کرنا، لیکن جو گھروں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے معبود عبادت خانوں بیٹھے ہوئے ان سے قتال نہیں کرنا ہے، ان کو نہیں قتل کرنا، ان کو نہیں مارنا۔ یہ ہمارے اسلام کی، دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن یہ تعلیمات آج ان کی دھجیاں کون دھیڑ رہا ہے؟ مسلمان خود اسلام کے نام پر اور کلمہ پڑھنے والے آپس میں خود اسلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈال کر کے اسلام کی دھجیاں اور ان تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج کا مسلمان کرتا ہے، سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ ایسے سارے لوگوں کو جو ہے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا سب کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کیا فرماتے کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، پوری دنیا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، لیکن کسی مسلمان کا خون بہانا طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اتنے مسلمان کے خون کی قدر و قیمت ہے، نہ قتل کرنا حرام ہے شریعت کے اندر۔ کتنی سچی اور واضح تعلیمات اسلام کے اندر۔ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کو تم آپ اسے دھمکا نہیں سکتے، آپ بازار میں تلوار ننگی لے کر کے چل نہیں سکتے، اس سے مسلمان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا کہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے پھر رہا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیے اسلامی ملکوں کے اندر، اللہ المستعان، ہم سب سے زیادہ اسلام کی تعلیمات کے بدنام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہم ہی پہنچا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو نقصان ہمارے غلط کرتوت کی بنا پر پہنچ رہا ہے۔ آج صورتحال ہے دیکھیے آپ پوری دنیا کے اندر کی صورتحال۔ جی ہاں، تو میرے بھائیوں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، امن پسندانہ ہیں، انسانی خون کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو جائیداد ہیں، ممتلکات ہیں، ان کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو نقصان پہنچا دیں، خود آپ برباد کر، اپنا ملک تباہ کر رہے ہیں، اپنا ملک آپ برباد کر رہے ہیں۔